کپڑے دھوتے ہوئے میری قمیض اور شلوار گیلی ہو چکی تھی۔ گیلے کپڑوں میں مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی تو میں نے اپنی برا اتار دی اور صرف قمیض پہن لیا۔ قمیض کے بھیگنے کی وجہ سے میرا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ میں اکیلی تھی، اس لیے مجھے کسی دیکھ لینے کا کوئی ڈر نہ تھا اور میں بے فکری سے کپڑے دھو رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے تو ناظرین کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میری شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی پہلی رات بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر فرمائش اور خواہش پوری کرتے۔ وہ کسی فارن کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ 1 سال پہلے کمپنی نے انہیں بیرون ملک بھیج دیا۔ شروع میں تو وہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ ان کی عادت تھی مجھے دن تو گزر جاتا مگر رات کی تنہائیاں ڈسنے کو آتی۔ نہ جانے کتنی ہی راتیں میں نے رہ کر گزارا کر لیا، پھر آہستہ آہستہ جدائی برداشت کرنے کا سلیقہ آتا گیا اور کبھی مائکے اور زیادہ تر سسرال میں ٹائم گزرنے لگا۔ سسرال میں میری ساس اور سسر تھے۔ میری ایک ہی نند ہے جو کہ میرے شوہر کی چھوٹی بہن ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد مائکے اپنے والدین سے ملنے آتی اور 1-2 ہفتے رہ کر واپس اپنے سسرال چلی جاتی۔ میرا سسرال چند ہی افراد پر مشتمل ہے۔ نند سے میری بہت اچھی بنتی ہے اور وہ بہت اچھی طبیعت رکھنے والی صاف دل خاتون ہے۔ وہ نند سے زیادہ میری سہیلی ہے۔ ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے فگر بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ پچھلے دنوں میری نند کو اس کا دیور ہمارے یہاں چھوڑ گیا اور 2 ہفتے کے بعد لے جانے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میری نند کا خاوند بسلسلہ روزگار دور رہتا اور 2-3 ہفتے کے بعد 1-2 دن کے لیے گھر آتا۔ نند کے ساتھ وقت گزرتا پتہ ہی نہ چلا اور ایک شام اس کا دیور اسے لینے کے لیے آ گیا تو میری ساس نے اسے کہا کہ کل نہیں پرسوں چلے جانا۔ تو نند کے دیور نے کہا ٹھیک ہے، پرسوں چلے جائیں گے۔ اس کا دیور 20 سال کا جوان کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور بہت اچھے اخلاق اور آداب کی بدولت سب رشتہ داروں میں ایک اچھی شہرت رکھتا ہے۔ دوسرے دن میری نند اپنی امی کے ساتھ دوسرے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ان کے یہاں گئی۔ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا تھا مگر میں نے 2 دن پہلے ہی کپڑے دھونے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ میں نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگا لی اور کپڑے دھونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد کپڑے دھو کر دوپہر کا کھانا پکا لوں تاکہ میری نند اور ساس جب آئیں تو ان کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ کپڑے دھوتے ہوئے میری قمیض اور شلوار بالکل گیلی ہو چکی تھی۔ گیلے کپڑوں میں مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی اور میں گھر میں اکیلی بھی تھی تو میں نے اپنی برا اتار دی اور صرف قمیض پہن لیا۔ قمیض کے بھیگنے کی وجہ سے میرا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ میں اکیلی تھی، اس لیے مجھے کسی کے دیکھنے کا کوئی ڈر نہ تھا اور میں بے فکری سے کپڑے دھو رہی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک میری نند کا دیور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اچانک سے اس کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ اوپر والے گیسٹ روم میں سویا ہوا تھا۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ یہ بھی آیا ہوا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اٹھ گئے جناب، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ میرے بھیگے ہوئے وجود کو اس طرح سے دیکھنے لگا۔ میں یہ بھی بھول ہی گئی تھی کہ میں نے اندر کچھ بھی نہیں پہنا ہوا اور اس وقت میرے گیلے کپڑوں میں اگلا حصہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے میں ڈہل سی گئی۔ پھر میں نے فوراً اسے کہا تم اندر بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، مگر وہ نہ گیا اور وہیں کھڑا رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک سے اس نے مجھے دبوچ لیا۔ مجھے اس سے ایسی حرکت کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں نے غصے میں اور حیرت سے اسے کہا یہ کیا کر رہے ہو، تم چھوڑو مجھے، اور پھر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی مگر یہ مجھے اچھی طرح قابو کر چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر اونچی آواز سے شور مچانے لگی تو اس نے ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میری آواز نکل سکے تاکہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، مگر اس نے میرے منہ پر بڑی مضبوطی سے اپنا ہاتھ جما رکھا تھا۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح میں اس کی گرفت سے نکل سکوں، مگر وہ 20 سال کا جوان مرد اور میں ایک کمزور عورت اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی۔ اب اس کا ہاتھ میری کمر پر اور دوسرا میرے منہ پر تھا۔
پھر اس کا ہاتھ میری کمر سے آگے کو سرکنے لگا۔ اب مجھے اپنی بے عزتی بری طرح محسوس ہونے لگی اور میں دعائیں مانگنے لگی کہ کاش کوئی آ جائے اور اس درندے سے میں بچ سکوں، مگر اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا جو آ کے مجھے اس سے بچاتا۔ پھر میں نے اسے اشارے سے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لے، کہ میں اسے بتا سکوں کہ میری ساس اور اس کی بھابھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مگر اس نے مجھے بولنے کی بالکل بھی اجازت نہ دی اور میرے ساتھ اپنا مقصد پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ میں ہزاروں قطار رو رہی تھی اور میرے آنسو بہہ کر میرے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے رونا اپنی بے بسی پر آ رہا تھا۔ میں خود سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند ہو گئی، مگر اس کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گیا، پر وہ اچانک اٹھ کر بھاگ کر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیسٹ روم میں چلا گیا۔ میں یوں ہی کچھ دیر لیٹی رہی اور حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اپنی ساس کو اس بارے میں بتاؤں یا اپنی نند سے شکایت کروں کہ تمہارے دیور نے میرے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کیوں کی ہے؟ مگر میں کوئی فیصلہ نہ کر پائی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر میں اس بات کا ذکر یا شکایت بھی کرتی ہوں تو بدنامی میرے ہی حصے میں آئے گی، اور اس کے دیور کے لیے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو یہاں سے آنے سے روک دیا جائے گا، اور اگر یہ بات میرے خاوند تک جا پہنچ گئی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اب میری پوری زندگی نشانے پر آ چکی تھی۔ اس حالت میں کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں سر جھکائے یوں ہی بیٹھی تھی کہ اتنے میں میری ساس اور نند بھی آ گئیں۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کر میں نے بات ٹال دی۔ میری ساس کہنے لگی، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، باقی کپڑے میری بیٹی دھو دے گی، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ یوں میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ پھر میں نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میری نند نے آ کر بتایا کہ کھانا تیار ہے، تو میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھا سکوں گی۔ تو وہ بولی، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، جب من چاہے تو کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی حالت میں نیند کا آنا ناممکن تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب شام کے کھانے کے لیے میری نند کہنے آئی۔ میں نے اس سے کہا مجھے کھانا یہیں دے جائے اور ساتھ میں کمر درد کی ٹیبلٹ بھی لے آئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں، کیونکہ وہاں اس شیطان نے بھی آنا ہوگا اور اس کا سامنا کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرے کہنے پر وہ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لے آئی اور ہم دونوں نے مل کر ڈنر کیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس بھی میرا حال پوچھنے آئی، اور کچھ دیر بعد مجھے آرام کرنے کا کہہ کر دونوں ماں بیٹی اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اب میں تنہا رہ گئی تھی، اور دن کا واقعہ ایک ڈراؤنا خواب بن کر مجھے ڈرانے لگا۔ پھر میں ایک کتاب لے کر پڑھنے لگی۔ دراصل میں نے مختلف خیالات کے یلغار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کتاب کا سہارا لیا، مگر جو کچھ ہوا تھا اتنی آسانی سے تو میں اس کے متعلق سوچنے سے باز نہ آ سکتی تھی۔ میں کتاب تو پڑھ رہی تھی، مگر اس کی ایک لائن بھی میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر میں نے کتاب بند کی اور لائٹ آف کرنے کے بعد بیڈ پر دراز ہو گئی، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ایک نہایت ہی سلجھا ہوا، اچھے آداب رکھنے والا ایک شریف لڑکا، اس سے ایسی حرکت کیوں سرزد ہوئی، اور اس کو یہ سب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو مجھے باجی کہہ کر پکارتا تھا، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اسے کبھی اپنی جانب غلط نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پایا ہو۔ جوان آدمی کسی عورت کو دیکھ کر چوری چوری ہی صحیح مگر شہوت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، مگر اس کو کبھی بھی ایسی حرکت کرتے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ مگر آج اچانک اسے کیا ہوا کہ وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا؟ آخر
کیا اس بات کی یہ وجہ تھی کہ میرے وجود پر چپکے ہوئے گیلے کپڑے، جن میں میرا سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، کیا اسی لیے وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود ہی نادانستگی کے اس کے دعوت گناہ کا پیغام بن گئی تھی؟ اب یہ ساری باتیں ایک سوال بن کر میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں اس وقت جس حالت میں تھی تو کوئی بھی مرد مجھے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میرے دل میں جو اس کے لیے نفرت بھر چکی تھی وہ اب آہستہ آہستہ جانے لگی، اور اس معاملے میں میں خود کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگی۔ مگر میں سچ کہوں تو جب وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا تو اس وقت مجھے بھی سکون حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ میرے شوہر کو بیرون ملک گئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور میں اس کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ اب اس واقعے کے بعد مجھے بھی کچھ ہونے لگا تھا، اور یہ میں سوچنے لگی تھی کہ کاش اگر وہ میرے ساتھ زبردستی نہ کرتا اور مجھے ویسے کسی طرح ورگلا لیتا تو کتنا مزہ آتا، اور میں اس سے وہ لذت دیتی جو میں نے 1 سال سے بچا کر رکھی ہوئی ہے۔ اس بات کو لے کر میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی، اور یہی سوچتے سوچتے کچھ دیر ہی میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔